ناظرین، اس وقت جہارا تنہا بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن میرا کی کہی ہوئی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی ہیں۔ وہی جملہ اس کے دماغ میں مسلسل گردش کر رہا ہے، تمہیں کیا حق تھا ہماری طلاق کروانے کی؟ یہ الفاظ جہارا کو بے حد پریشان کر رہے ہیں، اسی لیے بے چینی کے عالم میں وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور ذیشان کی بیوی کو کال کر دیتی ہے۔ جہارا قدرے نرم لہجے میں پوچھتی ہے، کیا واقعی تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں نے تمہاری طلاق کروائی ہے، یا تمہاری طلاق کی وجہ میں ہی ہوں؟ مگر زارا کا جواب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے، نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، دل کی صاف ہیں، مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ میری طلاق آپ کی وجہ سے ہوئی۔ یہ الفاظ سن کر جہارا کو جیسے تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہے کہ شاید وہ واقعی غلط نہیں ہے، لیکن دوسری طرف حالات اس کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ جہارا کی جو دکان کرائے پر دی ہوئی تھی وہ اب خالی ہونے والی ہے، اور جن لوگوں نے اسے ایڈوانس دیا تھا وہ بھی اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اوپر سے آسیہ بھی آ کر کہتی ہے کہ اسے 2 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے۔ جب جہارا وجہ پوچھتی ہے تو آسیہ صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اسے پیسوں کی ضرورت کیوں ہے۔ ان سب باتوں سے جہارا مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی میں وہ فوراً پراپرٹی وکیل کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر فوراً کرائے پر دے دو، چاہے وہ کرایہ اگر کم بھی دیتے ہیں تو تب بھی ڈیل ڈن کر دو۔ مگر اس سب کے ساتھ ساتھ جہارا کے ذہن میں ایک اور خطرناک خیال بھی چل رہا ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی ہے کہ شاہ جہاں اور اس کی بیوی کی خوشحال زندگی میں دراڑیں کیسے ڈالی جائیں۔ اسی منصوبے کے تحت وہ آسیہ کو بلا کر کہتی ہے، یہ ناشتہ، یہ چائے لے کر شاہ جہاں کے کمرے میں جاؤ، پہلے دروازہ کھٹکھٹانا اور پھر اندر رکھ کے واپس آ جانا۔ اسی دوران جہارا خود چپکے سے اس پرانے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں آئینہ لگا ہوتا ہے۔ وہ دونوں کی باتیں سن سکتی ہے۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی آرام سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آسیہ چائے رکھ کر چلی جاتی ہے۔ شاہ جہاں چائے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، پتہ نہیں کیوں اس چائے کی شکل عجیب سی لگ رہی ہے، شاید ذائقہ بھی اچھا نہ ہو، تم اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کے دو، یہ چائے مجھے نہیں پینی، اس چائے کو باہر گرا دو۔ لیکن شاہ جہاں کی بیوی کہتی ہے کہ چائے کی پتی نہیں ہے، لیکن شاہ جہاں کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، چائے کی پتی بھی میں لے کر آیا تھا۔ لیکن شاہ جہاں کہتا ہے، اس چائے کو پھینک دیتے ہیں، ویسے بھی ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ باتیں سن کر جہارا کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ شاید ذیشان اور جنید کی بد دعاؤں کا اثر اب اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر شاہ جہاں دفتر جانے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہارا جان بوجھ کر باغیچے میں پودوں کو طرف پانی لگا رہی ہوتی ہے، فوارے کے ساتھ۔ امید شاہ جہاں نے دیکھا تک نہیں اور وہاں سے نکل گئی۔ یہ بات جہارا کے دل پہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اب وہ خود سے سوال کرنے لگتی ہے، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ آخر اس نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے ہیں اور وہ شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر ایک اور حیران کن منظر سامنے آتا ہے۔ جہارا ایک ڈلیوری بوائے سے کہتی ہے، ابھی تک تم نے میری بھابھی کی طلاق کیوں نہیں کروائی؟ میں نے تمہاری ڈیل بھی مکمل کروا دی، تمہاری شادی بھی سجل سے کروا دی، اب تم اپنا وعدہ کب پورا کرو گے؟ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ جہارا ابھی بھی دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ناظرین، آنے والی قسطوں میں کہانی مزید سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہارا کی چالیں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس جائے گی۔